अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर और मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुँच गए हैं। अमरीकी सदर का दोहा में शाहाना प्रोटोकॉल। शाही महल आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने इस्तकबाल किया। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उम्मीद है ईरान सही फैसले करने में देर नहीं करेगा। अगर ईरान ने दुरुस्त फैसला ना किया तो आइंदा हालात साजगार नहीं होंगे। दोहा पहुंचने पर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के हवाले से इसराइल को आगाह कर दिया है। शाम के सदर बेहतरीन इंसान हैं, इसलिए उन्हें मौका देना मुनासिब समझा। इसराइल काफ़ी अरसे से जंग लड़ रहा है, हमारी कोशिशों से यरगबानी जिंदा है। पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए GCC अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर बयान को भारत ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया। 10 मई को मार्का बयानुम मरसूस कामयाबी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। जंगबंदी के बाद भारतीय रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए ट्रंप को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। भारतीय सियासतदान पर काश की मोदी सरकार पर सख्त तनक़ीद। कहा, अमरीका ने सीज फायर का ऐलान किया और भारत को खबर तक ना हुई, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया ने खुद ही इंडिया पाकिस्तान जंग ख़त्म कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा किया गया है। मुबारक हक दौरान ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक बज़ाया और पाक बहरीके के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। भारत की 6 और 7 मई को की गई इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान जख्मी होने वाले वतन को मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए हैं। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। 78 फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जख्मी हुए शोहदा में पाक फ़ौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की S-400 के लॉन्चर के सामने तस्वीर पोस्ट करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। दर हकीकत S-400 डिफेंस सिस्टम 12 यूनिट्स पर मबनी डिफेंस सिस्टम है। अवाज पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ साबित किया कि महज लॉन्चर नहीं बल्कि S-400 के रेडार और कमांड पोस्ट जैसे अहम हिस्सों को तबाह किया गया है। मोदी की जानिब से शेयर की गई तस्वीर दरअसल भारत की जंगी नाकामी की अक्कास है। भारतीय सहाफ़ी ने पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की। मारूफ भारतीय सहाफ़ी शिव अरोड़ ने 2019 की एक तस्वीर दोबारा पोस्ट की ताकि S-400 सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर हमला गैर मुल्की मीडिया को निशाने पर रख लिया। भारत में चीन और तुर्की के हक़ाइक़ पर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल ब्लॉक। ग्लोबल टाइम्स, सुनहरा न्यूज़ और TRT वर्ल्ड जैसे मारूफ चैनल्स को भी मोदी के देश में पाबंदी का सामना है। इंडिया में आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ सिख तजियाकार भी बोल उठे। कहते हैं कि मोदी हिंदुत्व का सपोर्टर है, इनसे अपनी हार तस्लीम नहीं हो पा रही। जब कोई मोदी सरकार को आईना दिखाता है तो इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देती है। आज़ादी सहाफ़त पर मोदी का तसल्लुत भारत में जमहूरियत के लिए ख़तरा बन चुका है। पाक फौज ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी है। पूरी दुनिया में सर फख्र से बुलंद हुआ है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा फैसलाबाद पर खिताब। कहा, नौजवानों अंधी नफरत और तकलीद का शिकार नहीं होना। 9 मई को फौजी वर्दियों की तस्हीक की गई। उन्हीं वर्दी वालों ने कौम को बचाया है। हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को मुकाबला हमने 6-0 से जीता।
ایٹمی دھماکے کرتے وقت پاکستان نے مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا۔ JF-17 تھنڈر طیارے پاکستان کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ فیصل آباد، مریم نواز کے لیپ ٹاپ پروگرام ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کی تقریب میں شرکت۔ پروگرام کے تحت 6000 کے قریب طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ طلباء نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا دسمبر تک فیصل آباد میں گرین بسیں چلانا شروع ہو جائیں گی۔ اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا، اور آپ دیکھو کہ وہ شہداء کی جو یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی، جن کو جلایا گیا اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ، تو آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے اور جو لوگ بیان و مرصوص میں شہید ہوئے، اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی۔ آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ تو آج پوری قوم نے بتا دیا، آپ سب نے بتا دیا، آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 10 مئی والے لوگ ہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ کی پسور چھاونی کا دورہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق معرکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، کور کمانڈر سیالکوٹ اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھی۔ شہباز شریف آئندہ چند روز کے دوران پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کے لیے ایئر بیسز اور نیول بیسز کا بھی دورہ کریں گے۔ اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس اہم دورے سے متعلق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیالکوٹ کی پسور چھاونی کا دورہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق معرکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، آرمی چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے ان کے ہمراہ۔ اس سے متعلق ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید، بتائے گا اس اہم دورے سے متعلق۔ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بڑا اہم دورہ کیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ، ایئر چیف کے ساتھ، اور ان جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے جنہوں نے اس معرکہ حق میں حصہ لیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں جو شریک تھے جوان، ان سے ملاقات کی، جو غازی ہوئے، زخمی ہوئے، ان سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان جوانوں کی تعریف کی، ان کے جذبہ کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ پاکستانی عوام، مسلح افواج جو ہے متحد ہیں اور متحد ہو کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب تک ہم متحد ہیں ہمیں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ وزیر اعظم نے فرداً جو ہے ملاقات کی اپنے جوانوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں، اور دشمن کو ہم جو ہے اگر اس نے دوبارہ جارحیت کی تو اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ISPR کا یہ بتایا ہے کہ جو باقی بیسز ہیں پاک فضائیہ کی، بحریہ کی، ان کا بھی دورہ کیا جائے گا، اور وہاں پر جو جوان ہیں ان سے ملاقات کی جائے گی، اور اس دورہ کے دوران جو ہے ان جوانوں سے ملاقات کے علاوہ جو جنہوں نے اس معرکہ میں حصہ لیا ان کے حوصلے کی بھی تعریف کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ جی، اس معرکہ حق کے بعد تینوں جو ہے وہ آرمی چیف پہنچے، وزیر اعظم پہنچے، ایئر چیف وہاں پہ پہنچے، ڈپٹی وزیر اعظم پہنچے، وزیر اطلاعات وہاں پہنچے، اور باقی جو وزراء ہیں وہ پہنچے۔ تو یہ ایک اتحاد کی علامت ہے، پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ یگانگت کی جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ پاک فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، مسلح افواج کے پیچھے، اپنی پاک فضائیہ کے پیچھے، پاک بحریہ کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوم کا جو ہے وہ جذبہ ہے، پوری قوم کی طاقت ہے، اور یہی طاقت جو ہے ہماری مسلح افواج نے دکھائی اس معرکہ میں کہ انہوں نے اپنے دشمن کو نیست و نابود کیا، اور اب تک جو ہے وہ بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ابھی اپنی جو ہے وہ ایئر بیسز کو چیک کر رہا ہے، اپنی جو انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہا۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ یہ دورے ابھی آپ بتا رکھے ہیں، اور بھی دورے کیے جائیں گے، کتنے اہم دورے ثابت ہوں گے؟ کیونکہ ان دوروں سے جو ہے ہمارے جوانوں کا حوصلہ بلند ہوگا، مورال بلند ہوگا، اور یہ کلیئر میسج بھی ہے دشمن کو کہ ہم الرٹ ہیں۔ بالکل، دیکھیں آپ نے جذبہ دیکھا، اپنی ویڈیو میں ذرا چیک کریں اس جذبہ کو کہ
جو ہمارے جوان ہیں وہ کس طرح اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، کس طرح وزیر اعظم نے جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، آرمی چیف نے لگایا، ایئر چیف نے لگایا. یہ وہ جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، جذبہ حب الوطنی ہے، جس کے تحت جو ہے وہ ہمارے جوانوں نے جو بھارتی دشمن ہے اس کا مقابلہ کیا، نہ صرف لائن آف کنٹرول پر، زمین پر، بلکہ فضا میں بھی وہ تاریخ رقم کر دی، جس کی دنیا اب بھی مثال دے رہی ہے اور دنیا مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کا جواب جو ہے، جس طرح پاکستان نے جواب دیا اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ پاکستان نے بار بار جو ہے بھارت کو یہ تنبیہ کی تھی کہ جارحیت سے باز رہے، اگر اس نے جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کے الفاظ کے جب پاکستان کا جواب آئے گا تو اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا خود دیکھے گی. تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت کو جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے، کس طرح اس کے ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا، کس طرح اس کے S-400 ڈیفینس سسٹم کو تباہ کیا گیا، جیم کیا گیا، اور کس طرح ان کے گریڈ جو ہے وہ جیم کر دیے گئے، کس طرح ان کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی. تو یہ ایک جو بھرپور جواب تھا پاکستان کا، اس سے دنیا نے پاکستان کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا طاقت ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور پاکستان کے پائلٹ، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کے مسلح افواج کے جوان، پاک فوج کے جوان جو ہے وہ کس حد تک ٹرینڈ ہیں اور اپنا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. جی ٹھیک ہے، عوام سے کیا وعدہ پورا کیا گیا، دنیا نے دیکھا اور دنیا نے بتایا بھی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو شکست دی ہے. پاکستان نے جنگی اور سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. نریندر مودی صرف گجرات نہیں، جنوبی ایشیا کا کسائی ہے. مودی نے 1.5 ارب سے زائد لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا پہلگام واقعے کی تحقیقات سے پہلے ہی پاکستان پر حملہ کیسے کر دیا گیا. پاکستان کو دوست ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، جنگ جیتنے کے بعد نیا پاکستان بن چکا ہے. of Gujarat is the butcher of Kashmir, and it is proved. Now I will say that Mr. Narendra Modi is the butcher of South Asia, کیونکہ جس جنگ کی شروعات نریندر مودی نے کی اس کے سنگین ترین نتائج نکل سکتے تھے. پہلگام کا واقعہ ہوا، پاکستان نے انکنڈیشنلی طور پہ ایک تو تعزیت بھی کی اور کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. پاکستانی افواج اور عالمی دوستوں کو اور جنگی سفارتی میدان میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. ہاؤسنگ سیکٹر متاثرین کی سنی گئی. چیئرمین نیب نے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے. نیب لاہور نے فرمنائٹس ہاؤسنگ سوسائٹی کے 1446 متاثرین کی ڈوبی رقم برآمد کر لی ہے، جبکہ ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار کا کہنا ہے کہ 1 ارب 34 کروڑ مالک کی رقم تقسیم کل سے شروع کر رکھے ہیں. نیب لاہور نے متاثرین کی سہولت کے پیش نظر چیک وصول کے لیے اسٹامپ پیپر کی شرط ختم کر دی ہے. نیب لاہور آفس متاثرین کو سروس فراہمی کے لیے ہفتہ اتوار کھلا رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں. چیئرمین نیب کی جانب سے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں. نیب لاہور نے انتہائی قلیل مدت میں ہزاروں متاثرین کو ریلیف فراہم کیا ہے. ہاؤسنگ سیکٹر کے متاثرین کے لیے نقصانات کا ازالہ ہماری پہلی ترجیح ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک ہے. میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہے. پنجاب کے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں کل سے درجہ حرارت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. ہیٹ ویو کل سے 19 مئی تک جاری رہے گی. پی ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت. ضلعی انتظامیہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ، ریسکیو 1112 اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا. کراچی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع. ایم اے جناح روڈ، لائٹ ہاؤس ٹاور اور صدر کے اطراف آپریشن کیا گیا. فٹ پاتھ اور سڑک پر قائم تمام تجاوزات ختم. سڑک کنارے قائم تھیلے پتھارے، کیبن اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئی. اپڈیٹ کر رکھے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے متعلق. کراچی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن شروع اور ایم اے جناح روڈ، لائٹ ہاؤس ٹاور اور صدر کے طرف آپریشن کیا گیا ہے. فٹ پاتھ اور سڑک پر قائم تمام تجاوزات کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس سے متعلق سڑک کنارے پر قائم تھیلے پتھارے، کیبن اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئی ہیں. بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف.
MA जिन्ना रोड, लाइट हाउस टावर और सदर के तरफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें फुटपाथ और सड़क पर कायम तमाम तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है और कैबिन और दीगर तजावुज़ात भी जब्त कर ली गई हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिनमें ये इलाके सामने आ रहे हैं। MA जिन्ना रोड, लाइट हाउस टावर और सदर के तरफ में ऑपरेशन किया गया है। डिटेल्स क्या है जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज कायम खानी, बताएगा इस अहम ऑपरेशन से मतलब। देखिए, कमिश्नर कराची ने अहम इजलास किया था और शहर में जो तजावुज़ात है उसके हवाले से जो बड़ा ऑपरेशन है उसका आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन इससे कबल भी किया गया था, जिसमें दुकान जो पसारेदार थे, जो तजावुज़ात माफिया था, उनकी जानिब से इंतजामिया पर हमला किया गया, पथराव किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत नाकाम, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई है, जबकि EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई है, जबकि स्टेट बैंक की तस्दीक और IMF की दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 को ज़रा मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इशफाक मुगल से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का सिलसिला ताहाल जारी है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आलमी मार्केट में जो कीमतों में कमी का सिलसिला है उसकी वजह से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क में 8 रुपये फी लीटर तक। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। ये स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।